السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، 11ویں شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خطبے میں چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو کچھ بیان کروں اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، بارہا آپ ہمارے علماء کی زبان سے یہ سنتے آتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء والے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، سب کوئی جانتے ہیں، اور 15 سال آپ نے اس طرح گزارے کہ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر رات میں پورا قرآن کا ختم فرما لیتے، اور یہ 40 سال کے پیریڈ میں 25 سال آپ نے اس طرح سے گزارے کہ عراق کے جنگلوں میں آپ نے بڑی ریاضت کی، یہاں تک کہ کسی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، تو بڑی نمازیں پڑھی آپ نے، اور آپ اپنے واعظ کے اندر جب جلال میں آتے لوگوں کو فرماتے کہ اے لوگوں،
جو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، تو غوث پاک نے اپنے واعظوں میں فرمایا کہ وہ مر جائے تو ان کو مسلمان کی قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دینا۔ بے نمازی سے اتنی نفرت تھی ہمارے پیر و مرشد سرکار غوث پاک کو۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ذرا ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہم غلامی کا تو دعویٰ کرتے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن کیا ہم 5 وقت کے نمازی ہے؟ ہم نماز کے پابند ہیں؟ جب ہے تو ٹھیک بات ہے، نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بے نمازی یہ کس قدر گرا ہوا ہے، ان کا اندازہ آپ کو اس روایت سے چلے گا کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے، مرید لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک خنزیر، جس کو ہم سور بھی کہتے ہیں، اور دیوار ذرا اونچی نہیں تھی تو چھلانگ لگا کے آنگن میں آ گیا، خانقاہ کی آنگن میں۔ تو غوث پاک نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ اس کو نکالو باہر۔ خنزیر نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں بھی تیری مخلوق ہوں، مجھے ذرا بولنے کی قوت دے دے، گویائی دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر کو گویائی یعنی زبان دے دی کہ وہ بول سکے۔ تو جب مرید لوگ اس کو نکال رہے تھے، وہ باادب عرض کرنے لگا کہ اے سرکار بغداد، آپ سب کی فریاد سنتے ہیں، آپ غوث اعظم ہیں، میری بھی فریاد سنو۔ غوث پاک کو رحم آیا، فرمایا بتا کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا اے سرکار غوث پاک، دیکھو میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، لیکن اللہ نے مجھے نجیس اور ناپاک جانور بنایا ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، بھگاتے ہیں، مجھے سور اور خنزیر کہتے ہیں۔ اے سرکار غوث پاک، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماؤ، اللہ مجھے خنزیر میں سے انسان، اور انسان بھی مسلمان، مجھے مسلمان بنا دے۔ غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم خنزیر میں سے انسان بننا چاہتا ہے، چلو میں دعا کرتا ہوں، تو انسان بن جائے گا، اور انسان میں تو مسلمان بھی ہو جائے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تو ایسا مسلمان ہوگا کہ تم بے نمازی ہوگا، نماز پڑھنے کی تجھے توفیق نہیں ملے گی، تو بے نمازی مسلمان کہلائے گا۔ تو بتا بے نمازی مسلمان بننا ہے تو ابھی دعا کر دوں۔ اس سور نے جب یہ سنا، خنزیر نے، تو وہ پکار اٹھا کہ اے سرکار، خدا کے واسطے آپ میرے لیے بے نمازی کی دعا نہیں کرنا، میں بے نمازی مسلمان بننا پسند نہیں کرتا ہوں، اس سے تو بہتر ہے کہ میں سور ہی رہوں۔
کیونکہ عذاب ہوگا تو بے نمازی کو ہوگا. میں اگرچہ سور ہوں، خنزیر ہوں، مجھے عذاب نہیں ہوگا. بے نمازی سے تو سور ہی رہنا اچھا ہے. میرے بزرگوں ذرا سوچو، ایک خنزیر اور سور جس کو ہم کہتے ہیں ناپاک جانور، نجیس، جو حرام ہے، وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں بے نمازی نہ بنوں. بے نمازی سے تو یہ سور لینا اچھا ہے. سور بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے تیری پناہ میں رکھنا، مجھے بے نمازی نہیں بنانا. یہ سور ہی رہنا اچھا ہے. سور بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہے کہ مجھے بے نمازی نہیں بنانا. تو کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم دعویٰ بھی کر رہے ہیں غلامی کا، لیکن غوث پاک کی تعلیمات سے ہم کوسوں دور ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں برکتیں چلی گئی، ہمارے گھر میں سکون نہیں، ہمارے گھروں میں اتفاق اور محبت نہیں، چین نہیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہم سرکار غوث پاک کو تو مانتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے ہم کوسوں دور ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرید آئی. عرض کرتا ہے سرکار دعا فرمائی، گھر میں سے تنگ دستی دور ہو جائے. بڑی تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، گھر میں برکت نہیں ہے. آپ دعا فرماؤ گھر میں خیر و برکت ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے. حضرت ہم پھاکا گزار رہے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نصیب نہیں ہوا. سرکار غوث پاک نے فرمایا بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز سے روزی میں برکت ہوتی، نماز سے تنگ دستی دور ہوتی ہے. بیٹا نماز پڑھا کرو. اور مرید عرض کرتا حضرت دیکھو آپ مجھے فرما رہے ہیں اس لیے مجھے بتانا پڑتا ہے. میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں پانچوں نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ خضوع اطمینان کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز میں امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں. اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہوں، سب سے پیچھے نکلتا ہوں. اور حضرت پانچوں نماز کے علاوہ میں اشراق، چاشت، مغرب کے بعد اوابین، رات کو تہجد، یہ سارے نوافل بھی پڑھتا ہوں. باقاعدہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں. ہفتے میں 1-2 نفلی روزے بھی رکھتا ہوں. اور حضرت آپ کے مرید ہیں ہم، آپ کی دعا سے ہمارا جو گھر ہے وہ مذہبی گھر ہے. ہم یعنی کہ دین کے اوپر عمل کرنے والے گھر میں سب نیک نمازی ہے. میرے جتنے بھی گھر میں بال بچے ہیں سب نیک نمازی آپ کی دعا سے. غوث پاک نے فرمایا اچھا پھر بھی گھر میں تنگ دستی ہے. کہا حضرت پھر بھی تنگ دستی. تو اب غوث پاک نے آنکھیں بند کی. یہ اللہ والے جب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے
تقدیر میں کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ والے آنکھیں بند کرتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ ہمیں کچھ دیکھنا ہوتا ہے ہمیں آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، اگر نظر کمزور ہے تو چشمے بھی چڑھانے پڑتے ہیں تب دکھاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اللہ والوں کو وہ اختیار دیا ہے، وہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، لوح محفوظ یا عرش اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ دیدار یعنی کسی کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کا ہی ہے۔ تو آنکھیں بند کی اور پھر کھولی اور فرمایا بیٹا تیرے مکان کا دروازہ نہیں ہے؟ تو مرید نے کہا حضرت میں نے چھوٹا موٹا مکان تو بنا لیا ہے لیکن اب تنگ دستی ہے، میں دروازہ نہیں ڈال سکا ہوں۔ دروازہ کھلا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا اچھا ایسا کرو، اگر ابھی دروازہ نہیں ڈال سکتے ہو تو کم سے کم وہاں پردہ لگا دو، پردہ لگا دو، جاؤ انشاءاللہ برکت ہو جائے۔ اور مرید بھی کتنا یقین کامل والا ہے، یہ نہیں سوچا کہ میں نے روزی کے بارے میں سوال کیا ہے، حضرت نے نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی نقش دیا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی عمل بتایا، بلکہ فرماتے پردہ لگا دو۔ کوئی دلیل نہیں کی، وہ یقین والے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ والوں کی باتوں میں کچھ راز ہوتا ہے، ان کے سامنے کچھ لب گشائی نہیں کرنی چاہیے۔ جا کے پردہ لگا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھو، پردہ لگانا تھا اور روزی میں برکت ہونی شروع ہو گئی، چاروں طرف سے روزی، غیبی روزی، روزی میں اتنی برکت کہ تھوڑے سے عرصے میں مالا مال ہو گیا، خوشحال ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہی مرید واپس آ کے کہتا حضرت اب تو بہت اچھا، آپ کی دعا سے اب تو میں خوشحال ہو گیا ہوں، اب تو زکوٰۃ نکالنے کے قابل ہو گیا ہوں، الحمدللہ یہ سال حج کی بھی تیاری کرنے کا ارادہ ہے، یہ سب آپ کی دعا ہے حضرت، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کو تنگ دستی کی فریاد کی تو آپ نے کوئی تعویذ، کوئی نقش نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ پردہ لگا، اور پردہ لگانے سے روزی بھی آ گئی۔ تو حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پردے میں کیا راز تھا، پردہ لگانے سے روزی کیسے آئی؟ سرکار بغداد، سرکار غوث پاک نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے، بھلے تو نیک نمازی، تیرے گھر والے نیک نمازی، لیکن بیٹا تیرا گھر جو ہے وہ راستے پر ہے، وہاں سے لوگوں کا گزارا ہوتا ہے، بے نمازی لوگوں کا گزارا ہوتا ہے، اور دروازہ نہیں تھا تو بے نمازی کی نظریں تیرے مکان میں پڑتی تھی، تو بیٹا ایک دن اگر بے نمازی کی نظر کسی مسلمان کے گھر میں پڑ جائے نا تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس گھر میں سے برکت اٹھا دیتا ہے۔ اب تو نے پردہ لگا دیا
تو بے نمازی کی نظریں پڑنا بند ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما دیا۔ اب ذرا سوچو، غور کرو، نیک متقی پرہیزگار مسلمان، وہ بھی غوث پاک کے زمانے کا، غوث پاک کا مرید، وجہ کیا تھی تنگ دستی کی؟ کسی بے نمازی کی نظریں اس کے گھر میں پڑ رہی تھی، جن کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی آ گئی۔ اب آپ ذرا سوچو کہ اوروں کی نظریں پڑنا تو درکنار، آج ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر میں سب بے نمازی ہے، باپ بھی بے نمازی، بیٹا بھی بے نمازی، ماں بھی بے نمازی، بیٹی بھی بے نمازی، بھائی بہن سب بے نمازی ہے، اور گھر میں بڑا ٹی وی لگایا ہے، اس میں نہ جانے کیسے کیسی گندی فلمیں، ڈرامے، سیریلیں چل رہی ہے۔ قرآن ہے گھر میں، لیکن قرآن کے اوپر دھول چڑھی ہوئی ہے، کھولنے کی توفیق نہیں۔ گھر میں گالی گلوچ یہ بھی ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ ایسے گھر کے اندر برکت کیسے ہو؟ پھر ہمارے بھولے بھالے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں باپو لوگوں کے پاس آتی ہے، ہمارا گھر بھاری ہے، ہمارے گھر میں کچھ ہے، ہمارے پیچھے کوئی پڑ گیا ہے۔ میرے بزرگوں، یہ سب جہالت کی باتیں، قصور ہمارا ہے۔ آج ہم نے گھر کو قبرستان بنا دیا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ گھر گھر نہیں ہے، وہ ویران گھر ہے، وہ قبرستان کے مثل ہے۔ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو تو غوث پاک کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو۔ آپ بھی نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید فرماؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھی نماز پڑھے، گھر والوں کو بھی تاکید کرے، ہم بھی ضروریات علم دین حاصل کرے، گھر والوں کو بھی سکھائے، پھر دیکھو گھر میں کیسی برکت ہوتی۔ ذرا سجدے میں جھانکے تو دیکھو، ذرا ایک نماز پڑھ کے تو دیکھو، کیا کچھ نہیں ملتا ہے۔ بات پر بات آئی، مجھے غوث پاک کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں، آپ کے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ جو قادری سلسلے میں بیعت ہوگا تو ان کو یہ شرف ملے گا کہ بغیر توبہ وہ دنیا سے نہیں جائے گا، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور بروز قیامت ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، تو حضرت مجھے سلسلے میں داخل کر دو، مرید بنا دو۔ لیکن حضرت دیکھو، دو شرط ہے میری، یوں ہی مرید نہیں بنوں گا، میرے اندر دو باتیں ہیں، دو عیب ہیں، وہ چھوڑوں گا نہیں۔ غوث پاک نے مسکرا کر فرمایا اچھا بیٹا بتاؤ دو عیب کون سے ہیں؟ اس شخص نے کہا حضرت دیکھو، ایک تو میں کیا ہوں، میرا دھندا ہے چوری کرنے کا، یہ میری گٹھی میں،
باپ دادوں سے چلا آتا ہے یہ سلسلہ، چوری نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کے سلسلے میں داخل ہوں گا تو آپ وعدہ لیں گے بیٹا نماز پڑھنا، تو دیکھو میں پہلے سے بتا دوں نماز تو میں نہیں پڑھوں گا۔ کیسی شرطیں رکھ رہا ہے۔ آج کا کوئی ہمارے جیسا نااہل ہوتا تو غصے میں آ جاتا، کہتا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، نہیں بنانا ہے، چلا جائے یہاں سے جاہل۔ لیکن غوث پاک کی دعوت اسلامی کا طریقہ دیکھو، دین کی دعوت دینے کا، جاہلوں کو سدھارنے کا طریقہ دیکھو۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹا تو جو دونوں شرطیں پیش کر رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، ان باتوں پر میں مرید نہیں بناؤں گا۔ ایک کام کر، ایک شرط میری بھی قبول کر۔ تو اس نے کہا دیکھو حضرت یہ چوری سے مجھے منع نہیں کرنا اور نماز کے بارے میں مجھے نہیں کہنا، کٹ، یہ ابھی میں نہیں بتاؤں گا تجھے، لیکن میں تجھے ابھی جو کہوں وہ ماننا پڑے گا۔ کہ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کوئی بات ہو تو بتا۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹا ایسا کرنا، ابھی تو نماز نہیں پڑھتا ہے، ٹھیک ہے چلو، لیکن کم سے کم اتنا تو کرنا کہ اذان کا جب وقت ہو جائے تو تم جہاں بھی ہو اذان دے دینا۔ ہے قبول یہ وعدہ؟ تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، حضرت مجھے نہیں نماز کی تاکید کر رہے ہیں، نہیں چوری سے روک رہے ہیں، بس کہتے ہیں کہ نماز کا یہ اذان کا وقت ہو جائے تو اذان پڑھ دینا، تو یہ تو بہت آسان کام ہے۔ کہا ٹھیک ہے حضرت میں وعدہ کرتا ہوں۔ کہا وعدہ کہاں وعدہ، اذان کا وقت ہوگا فوراً جہاں کہیں ہوں گا اذان پڑھ دوں گا۔ حضرت نے اس کو مرید بنا دیا۔ اب وہ گیا گھر پر، نماز تو پڑھتا نہیں، جب نماز کا وقت ہوتا وہ گھر میں اذان پڑھنے لگتا، صبح کو تاکید سے اٹھ جاتا، اذان پڑھنے لگتا، دوپہر کو، عصر کو۔ اور ان کی بیوی تعجب میں پڑ گئی کہ یہ بڑا ہسٹری سیٹر آدمی ہے، پوری زندگی چوری میں گزاری، بیوی بھی ایسی تھی۔ اس نے کہا میاں یہ کب تک اذانیں بانگ دیتے رہوں گے گھر میں، اگر چوری کرنے جانا ہی نہیں تو بانگی میں رہ جاؤ، کہیں کچھ ملے، ورنہ کھائیں گے کیا؟ آج کئی دن سے میں دیکھ رہی ہوں نماز کا اذان کا وقت ہوتا ہے بس اذان پڑھ لیتے ہو پھر سو جاتے ہو، تمہارا وہ دھندا بندہ کرنا نہیں ہے، تمہیں کہیں جانا نہیں ہے۔ کہا میں بھی اب سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں پلان بناتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، سوچا کہ شہر میں کوئی ایسا ڈاکہ ڈالوں کہ پھر بار بار چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ سوچتے سوچتے اس نے سوچا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کے گھر کے اندر ہی چوری کر لینی چاہیے، اور ایسی بڑی چوری کرنی چاہیے کہ بار بار پھر جانا نہ پڑے۔ پلان بنا لیا اور پھر سوچا کب جانا چاہیے۔ تو اس نے غور کیا کہ عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک ٹائم لمبا ہوتا ہے، تو رات میں 2-3 بجے میں چلا جاؤں تو 2-3 گھنٹے کا ٹائم رہے گا، کام ہو جائے گا۔
بڑا ہوشیار تھا، ماسٹر مائنڈ تھا چوری کرنے میں. اس نے ان کے اوزار لیے، رسی ساتھ میں لی، اور جو بادشاہ تھا وہ علاقے کا، اور ان کا جو بنگلہ تھا، محل تھا، وہ پیچھے کی طرف سے وہ دوری سے کود کے پہلے سے ریکی کر لی تھی اس نے کہ اس طرح سے کرنا ہے. گیا اور وہ اندر چلا گیا آنگن میں. پھر وہاں سے وہ تالا وغیرہ توڑ کے وہ اندر گھس گیا محل میں، اور جہاں بادشاہ کا خزانہ تھا، سونا چاندی ہیرے جواہر، اسی کمرے میں گیا. اور وہاں جا کے اس نے زیور چولنے شروع کیے. تھیلا لے آیا تھا، اس میں ڈالتا گیا. ہار ہے، کنگن ہے، چوڑیاں ہے، مطلب کہ بادشاہ کے خزانے میں تو وہ بہت سے زیورات ہوتے ہیں سونے کے. جتنے بھی زیورات تھے وہ پورا اس نے وہ تھیلا بھر لیا. لیکن سوچے چن چن کے لیتا تھا، اس کو پتہ نہ چلا لالچ میں کہ ٹائم کتنا ہو گیا ہے. گھر کے سب لوگ کافی لوگ کے سو رہے تھے. وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے، یہاں تک کہ 4:45 بج گیا، اذان کا ٹائم ہو گیا. اس کو غوث پاک سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا. اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان تو دینی پڑے گی. اس نے کیا کیا، وہ تھیلا جو کندھے پر تھا زمین پر رکھا، اور محل کا جو آنگن تھا وہاں جا کے اس نے اذان شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع کر دی. ادھر اذان کی آواز بادشاہ نے، بیگم نے، صاحبزادے صاحبزادیاں، وزیر وزراء سپاہی جو لوگ تھے اندر، وہ بھی نیک نمازی تھے، سب اٹھ گئے. تو اذان کی آواز قریب آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ دیکھا اذان دے رہا ہے کوئی. اس نے سمجھا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے. اذان سے بلا چلی جاتی ہے، ہمارے گھر میں آیا ہے بیچارہ اذان دینے، گھر میں سے بلا آفت نکل جائے اس نیت سے آیا ہوگا. سب اٹھ گئے، سب وضو کرنے لگے، اور وضو کر کے سب آ کے سنتیں بھی پڑھنے لگے. اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، سب بن گئی ہے پیچھے، اب میں اگر بھاگوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو اس نے کیا کیا، اس نے بھی سنتیں شروع کر دی بچنے کے لیے. اذان کے بعد وہ پھنسا تھا، سنتیں شروع کر دی فجر کی. سنتیں پڑھ کے اس نے سوچا کہ وہ لوگ نماز میں مصروف ہو تو میں بھاگ جاؤں دیوار ٹھیک کے. لیکن دیکھا کہ انہوں نے سنت پڑھ لی ہے سب نے، اور کہہ رہے تھے کہ حضرت تکبیر پڑھیں. بادشاہ نے کہا حضرت تکبیر پڑھیں. اب وہ کنفیوز ہو گیا، سوچنے لگا. اس نے کہا جہاں میں کوئی حضرت بجرت نہیں ہوں، میں چور ہوں، میں چور ہوں، مجھے آپ جانے دو، معاف کر دو، میں چور ہوں. اب دیکھو نماز کی برکت دیکھو. حالانکہ یہ چور تھا لیکن نماز کی نقل کی. اتنی اثر ہوئی بادشاہ کے دل کے اوپر، لوگوں کے دل کے اوپر. بادشاہ اور ان کے سارے جو گھر والے تھے کہنے لگے نہیں حضرت آپ چور نہیں ہیں، آپ چور نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ اس طرح سے اپنی ولایت کو چھپا رہے ہیں.
पर्दा डाल रहे हैं विलायत के ऊपर चोरी का नाम लेके। हम आपको पहचान गए, आप कोई अल्लाह वाले हैं, ये हम खुश नसीब है, हमारे घर में आप आ गए हैं। इधर ये सोच रहा है कि अब इससे कैसे भागूं, और उधर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह में उठ गए हैं, फजर की नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं और हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मुरीदों ने कहा हजरत हंसी किस बात की अभी? कहा वो फंस गया है, वो कहता था ना कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, वो फंसा है। मुरीदों ने कहा हजरत फंसा है तो फिर इसको निकाल लो, आपका मुरीद है, निकालना आपका काम है। कहा इंशाअल्लाह निकल जाएगा। इधर वो बादशाह और घर वाले सब इसरार कर रहे हैं कि हजरत तकबीर पढ़ें। अब चोर ने मजबूर होकर कहा चलो जब तकबीर पढ़ो। तकबीर पढ़ी गई, इसने नमाज पढ़ाई, जैसी हाथी थी वैसी नमाज पढ़ा दी और सलाम फेरा। उसके बाद उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि ए अल्लाह, मैंने मालूम कर लिया मौला कि नमाज क्या है, नमाज की अहमियत क्या है, नमाज का मकाम क्या है। मौला तू खूब जानता है कि मैं तो चोर हूं, डाकू, लुटेरा हूं, और मैंने ये नमाज पढ़ी है, नकली नमाज है, मैं नकली नमाजी हूं। जान बचाने के लिए झूठ मूठ मैंने एक मर्तबा तेरी बारगाह में माथा झुका दिया तो यहाँ का बादशाह मेरे पीछे नमाज पढ़ रहा है, मेरी इज्जत कर रहा है, मुझे हजरत और हुजूर कह रहा है। ऐ मेरे मौला, अब मैं सच्चे दिल से तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ और वादा करता हूँ कि अब से मैं चोरी कभी नहीं करूँगा, और वादा करता हूँ पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ करूँगा। देखो ये नमाज की बरकत। हम भी अगर सजदे करने वाले बन जाए ना, तो शायर कहता है कि ये एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, अरे हजारों सजदों से देता है बंदे को निजात। ये एक सजदा नमाज के लिए हम हीले बहाने करते हैं और दर दर की ठोकरें फिर खानी पड़ती है। अगर हम सजदे करने वाले बन जाए, नमाजों के पाबंद बन जाएंगे, इंशाअल्लाह हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त मुसलमानों के लिए फिर से कोई इज़्ज़त इंशाअल्लाह मिल जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें सरकार गौस पाक की इन तालीमात के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।